اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے روزے داروں کا اخلاق۔ جب ہم روزے دار یا روزے کی بات کرتے ہیں تو عام فہم ذہن میں یہ خیال آتا ہے روزے کا مطلب صبح صادق سے لے کر رات تک یا مغرب تک کچھ کھانا پینا، اس سے پرہیز کرنا، یعنی کچھ کھانا نہیں ہے اور کچھ پینا نہیں ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا، یہی روزہ ہے۔ لیکن یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ روزے داروں کو کچھ شرائط اور کچھ چیزوں کی رعایت کرنا چاہیے۔ اس سے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام کچھ ضروری ہدایات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو روزے دار ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، ان کو کچھ باتوں کی رعایت کرنا چاہیے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر امام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ روزے دار یا جو انسان روزے میں ہے اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روزہ نہ رکھے یا جن دنوں میں روزہ نہ رکھا جائے ان دنوں میں وہ چیزیں جائز قرار دی گئی، نہیں، بلکہ روزے میں بھی وہ چیزیں منع ہیں اور ایسے بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کیونکہ ایک روزے دار انسان ہے، اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، قرب اختیار کیا ہے، لہٰذا انہیں ان باتوں کا اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی باتیں جس کے لیے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے داروں کو ان چیزوں کی رعایت کرنا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے یا ان باتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزے داروں کو چاہیے کہ ان صفات کو جو نیچے بیان کیے جا رہے ہیں اسے اپنائے۔ جھوٹ نہ بولے۔ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، گناہان کبیرہ میں ہے۔ یہ ماہ رمضان، ماہ صیام کے علاوہ بھی انسان کو چاہیے کہ وہ کبھی جھوٹ نہ بولے، جھوٹ سے پرہیز کرے۔ اور اپنی انسان جب روزہ رکھتا ہے تو صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کے جو شکم ہے یا اس کا جو کھانا پینا ہے انہی چیزوں کا روزہ ہوتا ہے، بلکہ ہر اعضاء و جوارح کا روزہ ہوتا ہے۔ لہذا آنکھوں کو گناہوں سے بچائے، جھگڑا نہ کرے، لوگوں سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، حسد سے پرہیز کرے، جالسی اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے، ایک روزے دار میں جالسی نہیں پائی جانی چاہیے، غیبت نہ کرے، حق کی مخالفت نہ کرے، جو حق بات ہے، جو چیزیں صحیح ہیں، رائٹ چیزیں ہیں، اس کی مخالفت نہ کرے، غصہ نہ کرے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ روزے کی حالت میں بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ارے بھیا کیا ہو گیا، اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں، ارے بھیا آج ان کا روزہ، ان کے پاس مت جانا، بہت غصے میں۔ روزے داروں کو یہ زیب نہیں دیتا، اس کے اندر حلم پایا جانا چاہیے، اس کے اندر بردباری پایا جانا چاہیے، اس کے اندر پیشنس پایا جانا چاہیے۔ اگر وہ غصے کے عالم میں ہے، اس کے بیوی، بچے، گھر والے، دوست، عزیز و اقربا ڈر رہے ہیں تو اس کا روزہ معاف کیجیے گا، یعنی وہ اپنے روزے سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصہ نہ کرے، گالی نہ دے، فحشیات، مغلظات، یہ سب چیزیں بکنے سے بھی پرہیز کریں، فالتو باتیں کرنا، گالی بکنا، یہ روزے دار کو کیا ہر انسان کو چاہیے کہ نہ کرے۔ اگر وہ روزے کی حالت میں کر رہا ہے مطلب کتنا ہی بڑا سنگین گناہ کر رہا ہے۔ کسی کو طعنہ نہ دے، ایک تو روزے دار ہے، اس کے علاوہ ٹانٹ کر رہا ہے، لوگوں کو طعنہ دے رہا ہے اور بری بھلی باتیں کہہ رہا ہے، وہ صحیح چیز نہیں ہے۔ دوسروں کو زحمت میں نہ ڈالے، روزے دار ہیں تو اب وہ دوسروں کو زحمت میں نہ ڈالے، ارے بھیا روزہ ہیں، ہٹو بچو، راستہ دو، ان کو سونے کا اہتمام کرو، ان کے لیے بستر بچھاؤ، پنکھا ایک لوگ جھلو، ایک لوگ پیر دباؤ، ہاتھ دباؤ، سر دباؤ، روزے دار صاحب آ رہے ہیں، نہیں، دوسروں کو زحمت میں نہ ڈالو۔ اگر روزے دار ہو تو کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنو، کسی کو برا بھلا نہ کہو، کسی سے جنگ و جدال نہ کرو، کسی پہ ظلم نہ کرو، خداوند متعال کے یاد سے غافل نہ رہو۔ روزے کا مطلب کیا ہے؟ ماہ رمضان میں ہم اللہ کے مہمان ہیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کی یاد میں گزاریں، دعائیں پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت پہ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئی کائنات پہ غور و فکر کریں اور اس کی یاد میں
وقت گزاریں، زیادہ سے زیادہ تسبیحات پڑھیں، صلوات پڑھیں، تسبیحات عربہ یا پھر جو تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یا لا الہ الا انت تو زیادہ سے زیادہ اذکار کریں، ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، نماز کی حفاظت کریں۔ روزے کی حالت میں یہ نہیں کہ اب روزہ رکھ لیا تو صبح صادق سے جو سوئے تو پھر مغرب کے پہلے اٹھے، نہیں، نماز پہ بھی پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، تو نماز کی حفاظت کریں، زیادہ تر خاموش رہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ جرائم اور گناہان کبیرہ کا مرکز انسان کی زبان ہے، غیبت، چغلی، بدگمانی، بد کلامی، گالی گلوچ، بہت سارے گناہ انسان کی اس زبان سے ہوتے ہیں۔ لہٰذا روزے کی حالت میں جتنا خاموش رہے گا اتنا زیادہ اس کے لیے بہتر ہے، وہ ان گناہوں سے دور رہے گا۔ حلم اور بردبار، پیشنس اس کے اندر پایا جائے، غصے کو پی جائے گا، کوئی ایسی نازیبہ بات ہو، اب یہ نہیں کہ وہ چھٹک پٹک مار دھاڑ مچائے ہوئے، نہیں، اس کے اندر جو ہے وہ بردباری ہو، پیشنس ہو روزے دار کے اندر۔ روزہ کس لیے ہے؟ روزہ ہمیں اسی لیے ہے کہ ہمارے اندر صبر کو پیدا کرے، ہمارے اندر بردباری کو لے کر آئے۔ اگر ہمارے اندر پیشنس نہیں ہے، صبر نہیں ہے، تو روزہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ سچ بولے، برے لوگوں سے دوری اختیار کرے۔ ابھی ایک روزے کی حالت میں یہ نہیں کہ اب ایسی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں جہاں علل جلول بات ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل بہت سے نوجوان اب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی صحبت صحیح نہیں ہے۔ صحبت کا مطلب کیا ہے کہ جو دوست اعزاء قرابت ہیں، جو دوست ہیں یا احباب ہیں یا جو ہمارے ساتھی ہیں، ہم کہیں باہر نکل کے کہیں کینٹین پہ بیٹھے ہیں، کہیں ایسی جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ صرف غلط بیانی، غلط باتیں ہو رہی ہیں، اس صحبت سے بھی بچیں، علماء کی صحبت کو اختیار کریں۔ اور ہم اچھے جو دوست ہیں، اچھی باتیں کرنے والے لوگ ہیں، ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی سنگت اختیار کریں جو علم کی باتیں کریں۔ کمپٹیشنز کون سے ہونے والے، کس میگزینز کو ہمیں پڑھنا چاہیے، کون سی کمپٹیٹیو میگزینز کو ہم لے سکتے ہیں، کون سے ایگزامز کے فارم آ گئے ہیں، کہاں کا ٹیسٹ دیا جائے، کس طرح کے ایگزام کے پریپریشنز کیا جائے، کون سے نیوز پیپر ہمارے لیے بہتر، اس طرح کے ڈسکشنز ہوں، چاہے دینی اعتبار سے ہوں، چاہے وہ دنیاوی یعنی اکیڈمک سے ریلیٹڈ ہو یا اسلامک سے ریلیٹڈ، اس طرح کے ڈسکشن جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوں۔ ایسی صحبت میں بیٹھیں کہ جہاں اگر ہم گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 5 منٹ بیٹھے ہیں تو ہمیں ایسا لگے کہ ہاں یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوا ہے، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ لولاب سے بچیں، جو اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ فالتو کی باتوں میں ٹائم ویسٹ نہ کریں۔ روزے کی حالت میں ہے تو اب ایسا نہ ہو کہ وقت گزار رہے ہیں کہ بس جلدی سے مغرب کا وقت آ جائے تو چلو ایسا کرتے ہیں کہ کوئی پاکستانی ڈرامہ لگا لیتے ہیں اور ایک کے بعد ایک اس کے ایپیسوڈ دیکھنا شروع کرتے ہیں، پھر شام ہو جائے گی، یا کچھ بھی اس طرح کے لولاب کی چیزیں، گپ شپ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، فالتو کی باتیں کر رہے ہیں، فالتو کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، یا ایسے ہی تفریح کر رہے ہیں، نہیں، اس کو وقت کو ضائع نہ کریں، اپنے وقت کو یوٹیلائز کریں، تسبیحات میں، دعاؤں میں، اپنی اسٹڈیز میں، اپنی پڑھائی میں لگائیں، اپنے تلاوت کے ساتھ اپنی پڑھائی بھی کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی ایسے مہمل اور فالتو چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اس کا صحیح استعمال کریں، کسی سے دشمنی نہ رکھیں، چغل خوری نہ کریں، قیامت کے لیے آمادہ رہیں، روزے کے ہر لمحے میں خدا کو یاد کرتے رہیں، قیامت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، اور اس طرح سے پریپریشن کریں اس ماہ صیام میں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں جانا ہے۔ عبادتوں کو انٹرسٹ کے ساتھ کریں، اس میں دلچسپی لیں، یہ نہیں کہ بورنگ ہو رہا ہے پھر بھی قرآن مجید لے کے بیٹھے ہیں، اونگ رہے ہیں، کر گئے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، انٹرسٹ کے ساتھ اس کو خواہش عبادت میں دلچسپی لیں، صبح اٹھ رہے ہیں، سحر سے تھوڑا پہلے اٹھیں، نماز شب پڑھیں، دعائیں پڑھیں، جو بھی دعائیں ہیں انٹرسٹ کے ساتھ، چاہے ایک پیج پڑھیں، کہ کثرت ضروری نہیں ہے، قلت ہی کیوں نہ ہو، لیکن انٹرسٹ کے ساتھ ہو، دلچسپی کے ساتھ ہو، تھوڑا ہی پڑھیں لیکن اس میں دلچسپی لیں، وہ ہمارے اندر تبدیلی لائے، بدلاؤ لائے، وہ زیادہ ضروری ہے۔
اسی لیے ایک بہت اچھا جملہ ہے قرآن مجید میں، تکمیل قرآن پر زور نہ دیں، تفہیم قرآن پر زور دیں، قرآن کی فہم کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی کہ دھڑا دھڑ بس پڑھتے پڑھتے ہم اس کو جلدی سے جلدی ختم کریں، 1 پارہ ہو گیا، 2 پارہ ہو گیا، 4 پارہ ہو گیا، 5 پارہ ہو گیا، ایک دن میں ہم نے 5 پارہ پڑھ لیا، نہیں، تکمیل قرآن سے زیادہ ضروری ہے تفہیم قرآن۔ اپنے اسرار کو، اپنے راز کو محفوظ رکھیں، صرف روزے دار کے لیے نہیں، سب کے لیے، کہ اپنے راز کو، اپنے سیکرٹس کو محفوظ رکھیں۔ امام علی کیا ارشاد فرماتے ہیں، راز تبھی تک راز ہے جب تک زبان سے عیا نہ ہو جائے، جیسے ہی لبوں سے راز بیان ہو گیا، لبوں سے بیان ہو گیا، اب راز راز نہیں رہا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ سیکرٹس ایسے ہوں جو کسی کو نہ پتہ چلے، اپنے ان اسرار کو، اپنے ان سیکرٹس کو وہ اپنے تک محفوظ رکھیں۔ بہت سے لوگ اپنے گناہوں کو، اپنی غلط باتوں کو، اپنی غلط چیزوں کو بھی سر عام لوگوں تک بیان کرتے ہیں۔ یہ سمجھے گناہوں کا اظہار کرنا، لوگوں تک اپنے گناہوں کو بیان کرنا، یہ گناہ کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور اپنے دل کو یاد خدا سے بھر دیں، اپنے بدن کو ہر وقت پاک رکھیں، نجست سے دور رکھیں، اپنے بدن کو پاک رکھیں۔ ظاہر سی بات ہے، روزہ دار ہے، روزے کی حالت میں ہے تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت باوضو رہیں، طہارت کی حالت میں رہیں، اور خدا کا خوف اور اس سے امید رکھنے والا دل رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احترام اور اس سے امید وابستہ رکھیں، اور یہی ہر وقت کوشش کریں کہ یہ پاک پروردگار اس ماہ صیام میں، اس ماہ رمضان میں ہم سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دے، ہم سب کو گناہوں سے دور فرما دے، ہمیں زیادہ سے زیادہ دینی امور کرنے کی، بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی، معرفت خدا، معرفت دین، معرفت امام، معرفت اہل بیت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ امام جعفر صادق کی یہ حدیث وسائل الشیعہ جلد 7 صفحہ نمبر 119 پر موجود ہے۔ اگلی بار پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔